بنگلہ دیش کی ترقی پر لوگ حسینہ کو شاباش دیتے تھے، پاکستان میں مثالیں دی جاتی تھیں، پھر شیخ حسینہ تکبر کا شکار ہو گئیں، اپنی خواہشات کی تکمیل کو اپنی منزل بنا لیا۔ حسینہ واجد کے انجام سے کیا سبق ملتے ہیں؟ سلیم صافی کا بہترین کالم۔ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سلیم صافی نے بنگلہ دیش میں آنے والے انقلاب اور شیخ حسینہ کی شخصیت و طرز حکمرانی پر زبردست تجزیہ پیش کیا کہ کیسے اچانک اتنی طاقتور حکمران کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ خود حسینہ واجد یا کسی اور کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ سلیم صافی کے مطابق حسینہ واجد کے انجام سے چند سبق ملتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب بنگلہ دیش کے بانی صدر شیخ مجیب الرحمان اور ان کے خاندان کو قتل کیا جا رہا تھا تو حسینہ واجد اور ان کی ایک بہن ملک سے باہر تھیں۔ شاید اللہ نے انہیں شیخ مجیب کی وراثت کے لیے زندہ رکھا تھا۔ حسینہ واجد نے دور طالب علمی میں بھی سیاست کی تھی اور پھر عملی سیاست میں بھی تربیت کے تمام مراحل سے گزری۔ وہ جیل بھی گئیں اور لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈالا۔ جیسے تیسے وہ 4 مرتبہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بنی۔ انہوں نے بنگلہ دیش کو ڈیجیٹلائز کرنے کا وعدہ کیا، غربت کو ختم کرنے کی بات کی، اقتصادی ترقی کا عہد کیا۔ ان کی حکومت جی ڈی پی میں ترقی اور افراط زر پر کنٹرول کے جو اعداد و شمار پیش کر رہی تھی اس پر بھی لوگ انہیں شاباش دے رہے تھے۔ ایک وقت تھا کہ وہ بنگلہ دیش میں بھی مقبول تھیں اور پاکستان جیسے ملک میں بھی لوگ بنگلہ دیش کی ترقی کی مثالیں دیا کرتے تھے، لیکن پھر وہی ہوا جو اکثر ہوا کرتا ہے۔ شیخ حسینہ نے عوام کی خدمات کی بجائے اپنی خواہشات کی تکمیل کو اپنی منزل بنا لیا۔ وہ تکبر کا شکار ہو گئیں۔ انہوں نے عوام کے مسائل حل کرنے کی بجائے مخالفین کو دبانے اور انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کو ترجیح دی۔ جماعت اسلامی پر پابندی لگا دی، ماضی کی تلخیوں کو دوبارہ تازہ کیا، البدر الشمس اور پاکستانی فوج کا ساتھ دینے والے رضاکاروں کو پھانسیاں دی۔ یہی رضاکار کا لفظ ان کے اقتدار کو لے ڈوبا۔ شیخ حسینہ اتنی سنگ دل ہو گئی تھی کہ روہنگیا کے مظلوم مسلمانوں کو بھی اپنے ملک نہیں آنے دیا۔ بیگم خالدہ ضیاء جیسے سیاسی حریفوں کو بھی جیلوں میں ڈالا، میڈیا پر پابندیاں لگائیں، نقادوں کی زبان بندی کی۔ 15 سالہ حکومت کے دوران انہوں نے اپنے اقتدار کو ہر حوالے سے محفوظ بنایا تھا، لیکن ایک کوٹا سسٹم ان کے اقتدار کے سورج کو غروب کرنے کا موجب بنا جو ان کے یا کسی اور کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کالم نگار مزید لکھتے ہیں کہ چونکہ سیاسی جماعتوں کو جبر کے ذریعے غیر مؤثر کر دیا گیا تھا، جبکہ غبار نے تو کسی نہ کسی جگہ نکلنا ہوتا ہے، اس لیے سیاستدانوں کی بجائے طلبہ میدان میں نکلے۔ انہوں نے کوٹا سسٹم کے خلاف آواز اٹھانا شروع کی۔ کوٹا سسٹم کے تحت بنگلہ حکومت کی 54% ملازمتیں مخصوص طبقات میں تقسیم کی جاتی ہیں اور صرف 46% میرٹ پر دی جاتی ہیں۔ جبکہ طلبہ نے احتجاج کیا تو شیخ حسینہ واجد نے انہیں کچلنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے ریاستی تشدد کو جواز دینے کے لیے شیخ حسینہ نے ان مظاہرین کے لیے رضاکار کا لفظ استعمال کیا اور یہ غلطی ان کے گلے پڑ گئی۔ یعنی رضاکار ان بنگالیوں کو کہا جاتا تھا جنہوں نے تقسیم پاکستان کے وقت پاکستانی فوجیوں کا ساتھ دیا تھا، اور پھر بپھرے ہوئے طلبہ فخریہ انداز میں اپنے آپ کو رضاکار کہنے لگے، بلکہ ہم تو کون، رضاکار رضاکار باقاعدہ نعرے کی صورت اختیار کر گیا۔ اگلے دن وہ 2 قدم آگے بڑھی اور کہا کہ یہ مظاہرین نہیں بلکہ دہشت گرد ہیں۔ ان کے حکم پر پولیس نے مظاہرین پر گولیاں بھی چلائی اور درجنوں افراد ہلاک بھی کر دیے۔ لیکن جب سیاسی جماعتوں کو اندازہ ہوا کہ طلبہ تحریک بڑھتی جا رہی ہے تو انہوں نے بھی طلبہ کا ساتھ دے کر 15 سال سے جمع شدہ غصے کو نکالنا شروع کر دیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے شیخ حسینہ واجد نے ملک بھر میں کرفیو نافذ کر دیا، لیکن ریٹائر فوجیوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنے فوج پر زور دیا کہ وہ عوام کے خلاف نہ آئیں۔ ایک روز قبل حسینہ واجد کہہ رہی تھی کہ وہ نہ استعفیٰ دیں گی اور نہ مظاہرین کو کوئی رعایت، لیکن پیر کو جب بنگلہ دیش کی فوج کے سربراہ نے کہا کہ وہ اپنے عوام کے ساتھ رہیں گے تو حسینہ واجد اقتدار اور ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ انہوں نے ملک چھوڑنے سے قبل خطاب کی خواہش ظاہر کی، لیکن انہیں یہ موقع بھی نہ دیا گیا، چنانچہ وہ اپنے پسندیدہ ملک بھارت بھاگ گئیں۔ لیکن شاید بنگلہ دیش کے عوام کے غم و غصے سے بچنے کے لیے انڈیا بھی انہیں پناہ نہ دے۔ یوں ان کے 15 سالہ طویل اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ سلیم صافی نے لکھا کہ شیخ حسینہ واجد کے انجام سے چند سبق ملتے ہیں بشرطیکہ کا کوئی حاصل کرنا چاہے۔ نمبر 1، اقتدار کی طاقت اور ریاستی جبر کے ذریعے کچھ عرصے کے لیے تو عوام کو دبایا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ دیر تک ایسا کرنا ممکن نہیں۔ نمبر 2، عوامی فلاح و بہبود کی بجائے جو حکمران اپنے اقتدار کو مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کرے گا اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ نمبر 3، نوجوان اس دور کی اصل طاقت ہیں اور کسی جگہ اگر نوجوانوں کی اکثریت کچھ کرنے کی ٹھان لے تو انہیں روکنا ناممکن ہوتا ہے اور پھر بزرگوں کو بھی ان کی تقلید کرنا پڑتی ہے۔